2570 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو قتادہ سلمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ میں مکے کے راستوں میں سے ایک راستے میں ایک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے چند مردوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آگے ٹھہرے ہوئے تھے اور لوگ احرام باندھے ہوئے تھے اور میں غیر محرم تھا۔ بس لوگوں نے ایک جنگلی گدھا دیکھا اور میں اس وقت اپنی جوتی کی مرمت کرنے میں مشغول تھا، تو انہوں نے مجھے خبر نہیں دی اور ان کو یہ پسند تھا کہ کاش میں اس کو دیکھ لیتا۔ بس اچانک میں نے توجہ کی تو میں نے اس کو دیکھ لیا۔ میں نے اٹھ کر گھوڑے پر زین بچھائی، پھر میں اس پر سوار ہوا اور میں چابک اور نیزے کو بھول گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے چابک اور نیزہ اٹھا دو، بس انہوں نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم ہم تمہاری شکار پر بالکل مدد نہیں کریں گے۔ بس میں غضبناک ہوا، بس میں اترا اور میں نے چابک اور نیزہ لیا، پھر میں گھوڑے پر سوار ہوا اور میں نے اس کو اس جنگلی گدھے پر دوڑایا۔ بس کچھ دیر بعد میں نے اس جنگلی گدھے کو زخمی کر دیا، پھر اس کو لے کر آیا اور اس وقت تک وہ مر چکا تھا۔ پھر وہ اس پہ ٹوٹ پڑے اور اس کو پکا کر کھانے لگے۔ پھر اس کو کھانے کے دوران انہوں نے یہ شکایت کی کہ وہ تو محرم ہے۔ بس ہم نے روانہ ہوئے اور میں نے اس شکار کا ایک بازو اپنے ساتھ چھپا کر رکھ لیا۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے چل کر پایا تو ہم نے آپ سے اس شکار کو کھانے کے متعلق سوال کیا، تو آپ نے پوچھا تمہارے پاس اس شکار میں سے کچھ باقی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، اور میں نے وہ بازو آپ کو پیش کر دیا۔ آپ نے اس کو تناول فرمایا حتیٰ کہ اس کو ختم کر دیا، اور اس وقت آپ محرم تھے۔ اب ذرا پہلے اس کی وضاحت سنیے گا، پھر انشاءاللہ صرف ترجمے سے حدیث کبھی سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ہمیشہ ترجمے کے بعد شرح ضرور سنی جائے۔ تو یہ اصل میں سفر پہ جا رہے ہیں اور محرم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آگے تھے، اور یاد رکھیں کہ حالت احرام میں شکار کرنا منع ہوتا ہے، نہ شکار کر سکتے ہیں اور نہ دلالت کر سکتے ہیں۔ دلالت کا مطلب اشارہ کرنا، کہ کسی جو غیر محرموں سے کہہ دینا کہ ہم تو نہیں کر سکتے، تم جا کے شکار کر لو، اشارہ کر دینا یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اشارہ اور کنایا، دلالت، یہ سب منع ہوتی ہے۔ تو وہ محرم تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، مکے کے راستے میں سرکار آگے تھے، ہم پیچھے تھے، اور سب تقریباً حالت احرام میں تھے اور میں نہیں تھا۔ تو اچانک وہ کہتے ہیں کہ ایک جنگلی گدھا نظر آیا، میں اپنی جوتی گانٹنے میں مصروف تھا۔ یہ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمار اہلی کو کھانا منع کیا ہے۔ حمار اہلی سے مراد ہے گھریلو گدھا۔ اگر آپ جانوروں کی ممانعت کے اصول دیکھیں تو ان میں گدھا شامل نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کو حلال ہی ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ وہ جانور کھانا منع ہوتا ہے جن کے لمبے کیلے ہوتے ہیں اور وہ شکار کر کے کھاتے ہیں، پنجے ہوتے ہیں، تو اس میں بلی، کتا، شیر، چیتا، بھیڑیا، لومڑی سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اونٹ کے آپ دیکھیں گے کیلے ہوتے ہیں، جیسے بڑے بڑے کیلے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ پنجے نہیں ہوتے، شکار کر کے نہیں کھاتا ہے، اور نبی کریم نے اس کی اجازت دی، تو اس کا یقینی سی بات ہے کہ صرف کیلے سے یہ ناجائز نہیں ہو جائے گا۔ ایسی گدھے کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے، نہ اس کے کیلے ہوتے ہیں، نہ یہ شکاری ہوتا ہے، نہ کچھ۔ تو اصولوں کی روشنی میں تو اس کا کھانا حلال ہونا چاہیے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شارع علیہ السلام ہیں، آپ شریعت بیان کرنے والے ہیں، جس چیز کو اللہ کے حکم سے چاہیں جائز کریں، جس کو چاہیں ناجائز کریں۔ تو پہلے گھریلو گدھے کھائے جاتے تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور اس کی بنیادی وجہ جو علماء نے ایک علت نکالی ہے، سبب نکالا ہے ممانعت کا، وہ یہ کہ یہ اصلاً تو منع نہیں ہے، لیکن اگر لوگ تیزی کے ساتھ اپنے گھریلو گدھے کھانے لگ جاتے تو پھر یہ گدھے استعمال ہوتے تھے کھیتی باڑی کے اندر، سامان اٹھا کے لے جانا، باربرداری کے اندر، تو وہ ختم ہو جاتے اور بہت بڑی مشکلات ہو جاتی۔ ایسی جنگی اگر کوئی ایریا ہے، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، غزوے کے لیے جا رہے ہیں، اور پہاڑی علاقہ ہے، تو اس میں گدھے بہت اچھا سامان اٹھا کر چل سکتے ہیں، تو پھر دقت ہوتی۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ گدھا اصلاً منع نہیں تھا، ایک اس کی قلت کی وجہ سے لوگوں کا حرج میں مبتلا ہونا یہ سبب تھا۔ اب آ جائے حمار وحشی۔ حمار وحشی اسے کہتے ہیں جو جنگلوں کے اندر رہتے ہیں گدھے۔ تو جب یہ علت اصل میں گدھا ہونا نہیں تھا، علت تو اصل میں تھا کہ اس کی قلت کی وجہ سے حرج میں مبتلا ہونا، تو جنگلی گدھے میں تو چیز ہوتی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جنگلی گدھا کھانا حلال ہے، طیب ہے۔ گھوڑا کھانا بھی حلال و طیب ہوتا ہے بشرطے کہ گھوڑا ہو، خچر کھانا بنا ہوتا ہے، لیکن خچر بھی کبھی چلے اس کے تعلق پھر مسئلے لمبے چلے جائیں گے۔ وہ کہنے کا مطلب ہے کہ حمار اہلی ہوتا ہے گھریلو گدھا، حمار وحشی جو جنگلوں میں رہنے والے ہیں۔ نبی کریم نے خاص حمار اہلی کو منع کیا ہے، حمار وحشی کو نہیں۔ یہاں جو جس گدھے کا ذکر ہے وہ حمار وحشی تھا، لیکن چونکہ سب محرم تھے، وہ نہ شکار کر سکتے تھے اور نہ نشاندہی کر سکتے تھے، اور یقینی سی بات ہے کہ کھانے کی قلت بھی تھی، بھوکے ہوں گے اور چاہتے ہوں گے کہ ہو، اور یہ جو تھے یہ غیر محرم تھے، یعنی غیر محرم تھے، اور تو یہ وہاں تشریف فرما تھے حضرت قتادہ۔ تو اب وہ صحابہ نہ تو ان کو کہہ سکتے تھے، نہ خود شکار کر سکتے تھے، تو کیا کریں؟ تو یہ پھر صورتحال ہوئی۔ یہ کہتے ہیں میں اس وقت اپنی جوتی کی مرمت کرنے میں مشغول تھا، تو انہوں نے مجھے خبر نہیں دی، اور ان کو یہ پسند تھا کہ کاش میں اس کو دیکھ لیتا، یعنی یہ تو وہ چاہ رہے تھے خود ہی دیکھ لیں، ہم نہیں کر سکتے ہیں نہ کچھ۔ تو بس اچانک میں نے توجہ کی تو اس کو دیکھ لیا، میں نے اٹھ کر گھوڑے پر زین بچھائی، پھر میں اس پہ سوار ہوا، چابک اور نیزہ لینا بھول گیا، تو میں نے ان سے کہا مجھے دو۔ اب یہ مدد نہیں کر سکتے تھے نا، اس وجہ سے انہوں نے کسی نے مدد نہیں کی، لیکن آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر تھوڑا سا غصہ آیا، میں اترا، میں نے خود چابک اور نیزہ لیا، پھر میں گھوڑے پہ سوار ہوا اور میں نے اس کو جنگلی گدھے پر دوڑا دیا، بس اس کو زخمی کیا۔ اب دیکھیں اگر کوئی قابو نہ آ رہا ہو نا، تو ایک ہوتا ہے ذبح اضطراری۔ ذبح اضطراری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جانور ایسا ہے، قربانی کا جانور بھی، کہ قابو میں نہیں آ رہا، قریب جائیں تو اٹھا کے پھینک دے، ٹکرے مار دے، دلتیاں مارے اور منہ پھاڑ دے، تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی چھری وغیرہ کسی نیزے پہ باندھ کے نا، کسی لکڑی کے اوپر، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جسم کے کسی بھی حصے میں آپ مار کر اس کو چیرا وارا کر دے تاکہ بلڈ اس کا نکل آئے، اور تو جب خوب بلڈ نکلے گا تو وہ مطلب ٹھنڈا ہو جائے، وہ کمزور ہو جائے گا، پھر آپ اس کو ذبح کر لیں، اور فرض کر لیں کہ آپ نے 5-6 یہ مارے اور وہ بھاگ گیا وہاں سے، غائب ہو گیا، اب آپ ڈھونڈتے جا رہے ہیں اور کہا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے مارا ہے،
اور پھر آپ کو ایک جگہ وہ مرا ہوا ملا، یعنی مر چکا تھا، یہ آپ کے لیے طیب اور حلال ہوگا، کیونکہ آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو چھریاں ماری تھیں، اور اب وہ چاہے فوت ہو گیا تو یہ جو چھریاں مارنا تھا جسم کے مختلف حصوں میں جس سے بلڈ ظاہر ہوا، یہی ذبح کے قائم مقام ہے۔ اس کو کہتے ہیں ذبح اضطراری، اضطراری معنی مجبوری والا ذبح، ورنہ جو ذبح شرعی ہے خاص وہ وہی ہوتا ہے کہ اس کی گردن کی 4 رگیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کاٹتے ہیں، جو ہمارے یہاں ریگولر یہ نظام چلتا ہے۔ تو یہ چونکہ ہمارے وحشی تھا، قریب جانا بڑا مشکل، تو آپ نے نیزہ پھینکا ہوگا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اور اس کو لگا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جنگلی گدھے میں دوڑایا، پھر اس کو زخمی کر دیا، پھر اس کو لے آیا اور اس وقت تک وہ مر چکا تھا۔ اب یہ نہیں بتایا کہ میں نے ذبح کر دیا تھا فوت ہوا تھا، یا ظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ پہلے ہی فوت ہو چکا تھا، آپ اس کو لے آئے، لیکن چونکہ بسم اللہ فرما کے نیزہ مارا تھا طیب حلال تھا۔ پھر وہ اس پر ٹوٹ پڑے، یعنی پکایا، پکانے کے بعد وہ کچے گدھے کو تو نہیں کھایا ہوگا، پکا اور اس کو پکا کر کھانے لگے۔ پھر اس کو کھانے کے دوران انہوں نے شکایت کی کہ وہ تو محرم ہے، یعنی اب ایک دم خوف پیدا ہوا کہ ہم نے اگرچہ شکار نہیں کیا، ہم نے دلالت نہیں کی، ہم نے تو نیزہ تک اٹھا کر نہیں دیا، لیکن ہمیں پھر بھی تھوڑا سا رکنا چاہیے تھا کہ کیا یہ ہمارے لیے طیب اور حلال بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اب یہ ایک دم تشویش سے پیدا ہوئی تو پھر وہ رک گئے۔ پھر ہم روانہ ہوئے اور میں نے اس شکار کا ایک بازو اپنے ساتھ چھپا کر رکھ لیا، یعنی پک گیا تھا وہ رکھ لیا، لیکن پھر ہم نے سرکار کو پا لیا تو ہم نے اس شکار کے کھانے کے متعلق سوال کیا، رسول جائز ہے کہ نہیں، اور پوری تفصیل بیان کر دی کہ پکڑ لیا ہے، اب یہ کھانا جائے، کھا چکے تھے لیکن پوچھ رہے تھے، تو سرکار نے فرمایا تمہارے پاس اس کا کچھ حصہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، تو میں نے وہ بازو پیش کر دیا، آپ نے اس بازو کو تناول فرمایا حتیٰ کہ اس کو ختم کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو ہم نے شروع میں آپ کو وضاحت کی کہ اصلاً گدھا حلال ہوتا ہے، لیکن ہمارے اہلی کو چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا منع کیا، لہٰذا اس میں اس وجہ سے حرمت پیدا ہوئی ہے۔ چنانچہ ہمارے وحشی جو جنگلوں میں گھوم رہے ہیں اور زیبرا بھی انہی کے اندر شامل ہے، زرافہ بھی انہی میں شامل ہے، کہ اگر آپ ان کو پکڑ لیتے ہیں تو ان کا گوشت آپ کے لیے ذبح شرعی ہو جائے یا ذبح اضطراری ہو جائے تو ان کا گوشت آپ کے لیے طیب اور حلال ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول بھی فرمایا حتیٰ کہ اس کو ختم کر دیا، اور اس وقت آپ محرم تھے، یعنی پھر ثابت کر دیا سرکار نے اپنے ایک عمل کے ذریعے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں بشمول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ قولی تبلیغ فرماتے ہیں، اور بعض اوقات عملی تبلیغ ہوتے ہیں، تبلیغ ہوتی ہے۔ آپ نے پوچھا رسول اللہ محرم کھا سکتا ہے کہ نہیں، یہ تو نہیں فرمایا ہاں کھا سکتے ہیں، بلکہ یہاں اس حدیث کے مطابق کہہ رہا ہوں سرکار نے ان کو عملی طور پہ ہے بازو لاؤ تناول فرمایا، اور آپ خود محرم ہیں، تو اس کا مطلب آپ نے ثابت فرما دیا کہ حالت احرام میں اگر کوئی شکار خود نہ کرے، شکار میں معاون نہ ہو کسی بھی طریقے سے، اور کوئی کر کے لا کر دیتا ہے تو یہ ایک ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ اس حدیث سے بہت سارے مسائل نکلے ہیں، تو چنانچہ یہاں پر تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی عنوان کے تحت کہ تمہارے پاس کچھ ہے یا رسول اللہ بازو، فرمایا لاؤ مجھے دو، یہ ہدیہ طلب کرنا ہوا، اور ہم آپ کو سمجھا ہی چکے ہیں کہ معظم دینی کا اس طرح ہدیہ طلب کرنا، اور وہ واقعی جب اس سے کوئی محبت کرے تو سامنے والے کو پریشان نہیں کرتا بلکہ اس کے دل میں خوشی داخل کر دیتا ہے، وہ خوش ہو کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات اس میں معاذ اللہ کوئی ذلت کا پہلو نہیں ہوتا، اس میں کوئی لالچ کا پہلو نہیں ہوتا، تو اس طرح کے مطالبات بڑوں کی طرف سے شرعی لحاظ سے بالکل جائز ہے۔